اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب ہو گئے۔ اور بار بار اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہدایت پانی ہے، نجات پانی ہے، تو میرے اہل بیت سے متصل رہو، میرے اہل بیت کی پیروی کرو تو تم نجات پا سکتے ہو۔ لیکن مسلمانوں نے اہل بیت کی مخالفت میں ایک جھوٹی حدیث گھڑی، ایک جھوٹی حدیث اہل بیت کی مخالفت میں لے کر آئے۔ کیا حدیث ہے؟ امام مسلم نے وہ حدیث اپنی صحیح میں بھی نقل کی ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں امام حنبل نے اپنی مسند میں بھی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 393 پر نقل کی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث اہل بیت کی مخالفت پہ لائی گئی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ انصاف سے بتاؤ، کیا صاحب عقل انسان، صاحب فہم اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ اس حدیث کو کوئی انسان قبول ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب انسان سفر کرتا ہے رات کے اندھیرے میں تو جتنے بھی ستارے آسمان پر ہوتے ہیں ان سب کے نور سے انسان راستہ دیکھتا ہے۔ اگر مسافر ایک انسان ایک ستارے کو اس کی پیروی کرنا شروع کر دے تو کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا فقط ایک ستارہ کسی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ستارے راہ نہیں بلکہ نور کے ذریعے رہنمائی راہ ہیں۔ اگر فقط ایک ستارے کی پیروی کر لی جائے تو انسان کبھی بھی، اگر آسمان میں آپ فقط ایک ستارے کی پیروی کریں، ایک ستارے کی روشنی سے کیا کوئی انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ حدیث اور بھی بہت ساری حدیثوں سے تضاد رکھتی ہے، مخالفت کرتی ہے بہت ساری حدیثوں کی۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالائمۃ من اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے 12 اماموں کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اہل بیتی کالنجوم، میرے اہل بیت ستاروں کے مانند ہیں۔ کون؟ میرے اہل بیت۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اہل بیتی سفینۃ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ جس طریقے سے لوگ سفینہ نوح میں سوار ہوئے تو ہدایت پا گئے، نجات پا گئے، اور جو لوگ سفینہ نوح میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے۔ اسی طریقے سے جس نے اہل بیت کی پیروی کی وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث اللہ کے نبی نے اور ارشاد فرمائی، حاکم نیشا پوری نے یہ حدیث مستدرک میں نقل کی ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 149 پر۔ حدیث کیا ہے؟ آمان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی لامتی آمان من الاختلاف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے آسمان میں جو ستارے ہیں نا اہل زمین کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں، میرے اہل بیت۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ حدیث جو یہ کہا گیا کہ کسی بھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، اور تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو، پیروی کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے؟ پہلی چیز یہ، اصحاب کو آپ دیکھیں، بعض اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے اصحاب سے جنگ کی، جس طریقے سے طلحہ اور زبیر نے امیر المومنین سے جنگ جمل کی، اور جبکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث اللہ کے نبی کی موجود ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ تو کیا طلحہ اور زبیر نے جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی، کہ طلحہ اور زبیر کی پیروی کرنا موجب ہدایت ہو سکتی ہے؟ کسی کو ہدایت دلا سکتے ہیں طلحہ اور زبیر جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہو؟ اور پھر ایسے بھی اصحاب ہیں کہ جن پر شراب و زنا کی حد جاری ہوئی، جس طریقے سے ولید پہ شراب کی حد جاری ہوئی اور مغیرہ پہ زنا کی حد جاری ہوئی۔ کیا ایسے شرابیوں، زانی جو کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا صحابہ کہلواتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، کیا ان کی پیروی کر کر کوئی انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ اور منافقین، خود قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے پاس بہت سارے منافقین رہتے تھے تو وہ صحابہ، کیا ایسے کسی منافق صحابی کی اقتدا
کر کے انسان موجب ہدایت ہو سکتا ہے، انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ اور پھر مروان جس نے طلحہ کو قتل کیا، کیا مروان کی پیروی کر کے، صحابی رسول ہے نا مروان، کیا مروان کی پیروی کر کے کوئی انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ مروان کا باپ حکم کہ جو رسول اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، ہنستا تھا، قہقہے لگاتا تھا، کیا اس کی پیروی کر کر کوئی انسان موجب ہدایت ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول تو وہ تھا۔ اور پھر معاویہ جس نے امیر المومنین سے جنگ کی، صحابی رسول تو کہتے ہیں کہ آپ کاتب وحی کہتے ہیں معاویہ کو، موجب ہدایت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے یہ جو حدیث گڑی گئی اہل بیت کی مخالفت پر کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہے اور تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو تو نجات پا جاؤ گے، کیا اس شخص کی ہدایت، کیا اس شخص کی پیروی کر کر ہدایت مل سکتی کہ جس نے کہا ہو اللہ کے نبی کو کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، جس نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی ہو؟ کیا انہیں ان کی پیروی کر کر کوئی انسان موجب ہدایت ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ صرف اور صرف اگر ہدایت پانی ہے تو اہل بیت کی پیروی کرنی ہوگی، امیر المومنین کی پیروی کرنی ہوگی، امام حسن کی پیروی کرنی ہوگی اور امام حسین کی پیروی کرنی ہوگی، اور آخر میں قائم آل محمد تک جو 12 امام ہیں جن کی بشارت دی رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ قریش سے ہوں گے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یہ 12 ائمہ، ان کی پیروی کرنے کے بعد انسان موجب ہدایت ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی ایک صحابی کی پیروی کر لینے سے کوئی انسان موجب ہدایت نہیں ہو سکتا، ہدایت نہیں پا سکتا، نجات نہیں پا سکتا کوئی بھی انسان۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے اس حدیث کو، یہ جو حدیث ہے اصحاب النجوم کہ میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو، اکثر لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، تو امام مسلم کوئی حجت تو ہے نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن ہو ہمارے لیے، آپ ہی کے ایک شخص نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ سے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو آپ کریں طلحہ اور زبیر اور مروان اور حکم اور ولید اور مغیرہ کی پیروی کر کے، اور اس شخص کی کہ جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا ہو کہ انہیں ہذیان ہو گیا، ایسے لوگوں کی پیروی کریں اور انصاف سے بتائیں، مسلمان سوچیں کہ ایسے اصحاب کی پیروی کر کے کوئی انسان موجب ہدایت ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہدایت پانی ہے تو امیر المومنین کی پیروی کریں، 12 اماموں کی پیروی کریں، تبھی انسان ہدایت پا سکتا ہے۔